مسلمانوں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا مسلمان آج کے ڈیٹ میں، آج کے دور میں ہر لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ سنی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا، دیوبندی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا، اہل حدیث ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا، نبی کا گستاخ ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا، نبی پہ علم غیب پر انگلیاں اٹھانے والا وہ بھی اپنے آپ پہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ اب فخر کرو اپنے امام احمد رضا پر، قربان جاؤ۔ امام احمد رضا نے اسی لیے مسلمان کا لفظ نہیں لایا ہے، ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اب ایمان والا وہی ہوگا جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتا ہے، حضور کے نام پہ خاندان بھی دے سکتا ہے، حضور کے نام پہ زندگی بھی قربان کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یہی کہے گا کہ جو وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے، یہ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد رضا کی سوچ یہی تھی، اسی لیے کہا کہ نبی کے عاشقوں کے بارے میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بتاؤ ہم اللہ سے کیسے ڈریں گے، ہم اللہ سے کیسے ڈریں گے؟ یہی جلسہ ہو میلے میں کود پاند کریں، جلسہ ہو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو نگاہ سے تارے، جلسہ ہو لوگوں کی بہن بیٹیوں پہ گندی نگاہیں ڈالے۔ یہ جلسے جلوس اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر اگر کوئی ایسی گندگیاں ہو تو حضور کے نام کے صدقے میں وہ گندگیاں صاف ہو جائے، ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے، ہمارا دل عشق مصطفیٰ سے روشن ہو جائے، ہمارا قلب اللہ کے ڈر سے لرزتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنا بڑا جلسہ نعرے والوں نے اتنا قیمتی وقت دے کر، اتنی ٹھنڈک میں، اتنی محنت و مشقت کے بعد میں اس لیے نہیں کرایا ہے کہ روڈوں پہ لوگ چلتے رہے، ایسے اپنی رات کو گزار دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں مصطفیٰ کے شان کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، عظمت مصطفیٰ ان کے سینے میں اتارا جاتا ہے، جیسے میرے امام احمد رضا نے کہہ دیا تھا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت سے اعلیٰ حضرت کا عشق یوں ہی تھا پیارے، ایسے اعلیٰ حضرت کے غلام بن کے اپنی زندگی کو یوں گزارے کہ مصطفیٰ کے نام پہ ہم جان بھی دے سکتے ہیں، اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہم اپنے پیشانی کو رب تعالی کی بارگاہ میں جھکاتے رہیں گے آخری دم تک۔ آؤ سنو، اللہ سے ڈرنے کا حکم یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں رمضان کو پائیں تو، آپ زکوٰۃ دیں رمضان میں، آپ اللہ سے ڈرنے کا حکم یہی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں جب تمہاری مسجد کی میناروں سے آنا شروع کر دے، ہمارے کان کے پردوں سے جب وہ آواز ٹکرائے نا، ہم اپنے قیمتی وقت کو وہی چھوڑ دے، ہم اپنے کام کو وہی ترک کر دے اور اللہ کے گھر کے جانب دوڑ پڑے نماز کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی ساری چیز ہیں جو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ نماز یہ اللہ سے ڈرا رہی ہے، کیونکہ 23ویں پارے کی آیت ہے وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وہ یہ نماز ہی کے تعلق سے ہے۔ 23ویں پارے میں بھی اللہ رب العزت 22-21ویں پارے میں اللہ رب العزت نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے انسان کو۔ جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، آپ برائیوں سے رک جائیں گے، آپ بے حیائیوں سے رک جائیں گے۔ آؤ اور سنتے چلو، یہ روزہ رمضان المبارک کا اتنا عظمت والا مہینہ جب ہمارے سر سے گزر رہا ہوتا ہے، انسان آج روزے سے محروم رہا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ روزے رکھیں، یہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ آپ رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت اگر آپ کو مال و دولت سے نوازے نا تو آپ ایک مرتبہ زندگی میں حضور کے روزے کی زیارت کیجئے، بولے سبحان اللہ۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ لیکن اب بتاؤ پیارے، جب اللہ رب العزت یہاں یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ ڈرنے کا حکم ہے تو آپ نماز، روزہ، قرآن، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کر لے، لیکن آخر میں وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے بندو تم مجھ
اب ہمیں سچا کہاں دکھائی دے گا؟ آپ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، امام ہے، آپ مقتدی ہیں، ان کے دامن کو پکڑ لے، یہی سوچیں گے نہ میں ان کا مقتدی ہوں، ہمارے امام ہے، ان سے پکا کوئی نہیں ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی انگلی اٹھائے گا، نہیں نہیں یہ سچے لوگ نہیں ہیں، یہ فلاں چوراہے پہ فلاں وقت میں مجھ سے جھوٹ بولے تھے، میں کہوں یہ ناظم صاحب قبلہ کے دامن کو آپ پکڑ لے، یہ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، حضور کی نعت یہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کہ آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض کر دے گا، نہیں نہیں یہ سچے نہیں ہے، فلاں وقت کی نماز ہمارے ساتھ انہوں نے قضا کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کوئی نہ کوئی شخص جب سچے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے، نہیں مل رہے ہیں سچے لوگ دنیا پہ، اب مولانا مشتاق کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور قاری عاشق نے ایک تقریر کیا تھا، قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، انہوں نے کہا تھا اس آیت میں دو نقطے تھے، ایک اللہ سے ڈرنے کا حکم بیان کیا تھا، ایک سچے لوگوں کی دامن میں آنے کے لیے کہا تھا، تو ڈرنے سے مراد میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، میں نے رمضان میں مال کی زکات دے دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو میں نے حج بیت اللہ بھی کر لیا ہے، یہ ڈرنے کا حکم ہے رب سے، لیکن اب ہمیں سچے لوگوں کی تلاش ہے، دنیا میں ہمیں سچے لوگ کہاں ملیں گے؟ مولانا مشتاق نے جب ان کی کلائی پکڑی نا، کلائی پکڑنے کے بعد میں وضو کرایا، وضو کے بعد میں قرآن عظیم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے مس کیا، اپنے لبوں سے چوبا، چومنے کے بعد میں جب پانچویں پارہ کھولتے ہیں یہی مولانا مشتاق، تو اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے بندے مومن تمہیں در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دنیا میں سچے لوگوں کی جماعت ہے تو انبیاء کرام کی جماعت ہے، اگر دنیا میں سچے لوگوں کی جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت ہے، اگر دنیا میں سچے لوگوں کی جماعت ہے تو فاطمہ الزہرا کے لاڈلے حسنین کریمین کی جماعت ہے، اگر دنیا میں سچے لوگوں کی جماعت ہے تو بغداد پہ بڑے پیر غوث اعظم کی جماعت ہے، اگر دنیا میں سچے لوگوں کی جماعت ہے تو یہی ملک ہندوستان پر خواجہ اجمیر کی جماعت ہے، اگر تمہیں سچے لوگوں کو دیکھنا ہے تو سرزمین بہرائچ سلطان الشہداء سید سالار مسعود غازی کی زندگی کو دیکھو، یہی سچے لوگوں کی جماعت ہے، اور چلو اگر سچے لوگوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو کنز الکرامت جبر الاستقامت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی جماعت ہے، اگر سچے لوگوں کی جماعت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو بریلی کی سرزمین پر پیر و مرشد حضور تاج الشریف کی جماعت کو دیکھا جائے، یہی وہ سچے لوگ ہیں کہ جب اس کے مصطفیٰ سینے میں آتا ہے نا، جب مصطفیٰ کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں نا تو غسل کعبہ کے لیے کسی اور نہیں میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کو مدینہ سے دعوت حضور خود دیتے ہیں، میرے یہی وہ سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ پیارے اپنی زندگی کو یوں نہ برباد کرو، اپنی زندگی کو ایک قرآن مقدس سے جوڑیں، اپنی زندگی کو بڑوں کا ادب کرنے کا سلیقہ سکھاؤ، اپنی زندگی میں چھوٹوں سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ آخری بات میری سن لو پیارے، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرا دل اتنا سخت ہے کہ میں کسی کو دیکھتا ہوں میں تو میرا دل موم نہیں ہوتا، بڑا سخت ہے، پتھر دل ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے سرکار مسکراتے ہیں، مسکرا کر آپ بھی بول دیں سبحان اللہ۔ بڑی اچھی بات ہے پیارے، آج تو غریبوں کو دنیا کے اندر جینے کا حق بھی ہم لوگ نہیں دے رہے ہیں، اگر غریب ہوتا ہے تو گھر کے اندر اس کے قدم نہیں پڑنے دیتے ہیں، دعوت میں اس کو ٹیبل کی کرسیوں
پہ نہیں بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہماری غیرت ہے پیارے، یہ ہم مسلمان ہیں۔ حضور نے کیا ہمیں یہی درس دیا تھا پوری زندگی؟ اللہ اللہ، میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی، جب کوئی یتیم تمہیں مل جائے راستے میں نا، تو صرف اس کے سر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دیا کرو۔ بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے حضور کے فرمان تو دیکھو، اس صحابی سے کہتے ہیں تمہارا دل اگر سخت ہے، جب کوئی یتیم راہ میں تمہیں مل جائے تو صرف اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا کرو۔ اللہ اللہ، جب یہی کام وہ کرنا شروع کر دیے نا، کہیں راستے میں اگر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی یتیم دکھائی دیتا ہے تو بڑی محبت کی نظر سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، کچھ دنوں کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ایک کھجور کا تحفہ لے کے گئے۔ میرے حضور مسکرانا شروع کر دیے اور کہا میرے صحابی، کیا تیرا دل موم ہو گیا ہے؟ اللہ اللہ، وہ صحابی رسول قدم رسول پر گرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا یہ معاملات کیسے تھے؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے میرا دل موم ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں نا کہ جب تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ خوش ہو جایا کرتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اے پیارے، کسی غریب کی آپ مدد کیا کرے، کسی یتیم کو آپ سہارا دیا کرے، ناجائز فضول خرچی نہ کیا کرے، کیونکہ قرآن عظیم کی آیت ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا، اس جلسے کو تو اپنے محبوب کے نالین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا، نعرے والوں کے گاؤں پر اپنا تو خاص فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ مولا، اس گاؤں والوں کو ہی نہیں بلکہ کائنات کے ہر ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے حضور کی سنت پر جینے مرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کیا ہوگا؟ اسی لیے سن لیجئے کہ جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا؟ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر۔ بہت اچھا بیان ہو رہا ہے بھائی، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، علماء اہل سنت۔ واہ واہ، بہت اچھا، سلامت رہو۔ حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بول دے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی تو بول دے سبحان اللہ۔ یہ پیارے زندگی ہے، اللہ نے ہماری زندگی صرف اس لیے نہیں دی ہے کماؤ کھاؤ، بینک بیلنس، گاڑیاں، بلڈنگ، مکان، دکان، ساری چیز کر کے پھر مر جاؤ، نہیں۔ تم قرآن پڑھتے تو سمجھ میں آتا اللہ ہماری زندگی کیوں دی ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی، یہ سوچو، رب تعالی اس روئے زمین پر بغیر مقصد کے یہ گھاس کو نہیں اگایا ہے، ایک گھاس کو نہیں پیدا فرمایا۔ ہم تو حضور کے امتی ہیں یار، رب کے بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بغیر مقصد کے رب تو پیدا فرما دے۔ ہمارا مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ہماری زندگی کے تعلق سے، ہماری زندگی سے ملی ہوئی کوئی مقصد ہے۔ انسان بڑا ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ہم کمائیں گے نہیں تو بچوں کو پالیں گے کیسے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں آئیں گے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں آئیں گے ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے نا تو اس میں کوئی مقصد ہے۔ چلو ہم قرآن سے پوچھ لیں، مولا اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تو قرآن بے ساختہ اعلان کر رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بتاؤ آج ہم رب کی کتنی عبادتیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے یہاں جلسہ ہے، نہ جانے کتنے پیسے لگاتے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کو نذرانے دیے جاتے ہیں، کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں دیکھو میلے میں گزر رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ کوئی ادھر ادھر سے نہیں، ہمارے علاقے کے آدمی ہوں گے، آپ کے علاقے کے آدمی ہوں گے، یا آپ کے ضلع کے آدمی ہوں گے۔
بتائیں سوچ، یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ ان کے والدین کی خطا ہے۔ کاش ہم نے قرآن عظیم کو ان کے ہاتھوں میں دیا ہوتا یا دامن مصطفیٰ کی تعریف دسترخوانوں پہ کیا ہوتا۔ اللہ کی قسم آج وہ دن نہ آتے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں۔ سچی بات ہے۔ خوف خدا دل کے اندر ہوتا، حضور کا عشق دل کے اندر ہوتا، حضور کی محبت سینے کے اندر ہوتی، تو ایسے کام ہم ہرگز نہیں کرتے۔ آخری بات، قرآن عظیم کی میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے، اے ایمان والو، میری بات بڑے غور سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، اللہ جب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو اعلیٰ حضرت کو یوں کہہ دینا چاہیے کہ اے مسلمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔